بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. اس وقت ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ اور وہ ہے صورتحال اسرائیل، فلسطین، غزہ، یروشلم. وہاں کی صورتحال کافی گمبھیر ہو چکی ہے. فلسطینی بہت سارے نوجوان بچوں کی بڑی تعداد اللہ کو پیاری ہو چکی ہے اور یہ کام کیا ہے، ظلم کیا ہے اسرائیل نے، اور بڑی جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے جی وہاں پہ. اور مسلم حکمران آپس میں رابطے میں ہیں. مسلم حکمران بھی پیرالل کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں اور صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب گراؤنڈ پہ سچویشن یہ ہے کہ ایک خونی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ وہ ایک بڑی جنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. نہ صرف اس نے بلکہ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے عالمی برادری سے، اقوام عالم سے، بڑی طاقتوں سے خاص طور پہ کہ وہ انٹروین کریں، مداخلت کریں اور اس المیے کو رکوائیں، ورنہ یہ معاملہ طول پکڑ سکتا ہے اور ایک خوفناک اور خطرناک جنگ ہو سکتی ہے جس میں نہ جانے کتنے لوگ مارے جائیں، کتنے لوگ جاں بحق ہوں، جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں. یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے. اب تک کی صورتحال عید الفطر کے بھی، عید کے دن بھی وہاں پہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی گئی. مسلمان اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے نکلے، نماز کی ادائیگی کے لیے، عید نماز کی ادائیگی، رمضان المبارک ظاہر ہے جی مسلمانوں کا تہوار ہے، وہ منانے کے لیے نکلے. لیکن کیا کہنا چاہیے، اسرائیل نے عید کے روز بھی کوئی رعایت نہ کی اور حملے کیے، فضائی حملے کیے. نہ صرف فضائی حملے کیے بلکہ ان فضائی حملوں میں 17 بچے اور دیگر 83 فلسطینی اللہ کو پیارے ہو گئے. اور یہ تعداد ابھی کیونکہ جب جنگ لگی ہو تو یہ تعداد ابتدائی ہے، جبکہ ایکچول تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. تو بلند و بالا جو غزہ میں خاص طور پہ یہ حملے کیے گئے جی، اور غزہ میں بہت بڑی بڑی بلڈنگز تباہ کی گئیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فلسطینیوں نے اور حماس نے جو کارروائی کی وہ اسرائیل کا جو ڈوم ٹیکنالوجی جس پہ ان کو بہت زیادہ ناز تھا، وہ ڈوم ٹیکنالوجی ہو گئی ناکام، اور بلکہ وہ فارغ ہو گئی اور اسرائیل کے اندر بھی حملے ہوئے اور اسرائیلی فوجی بھی ہلاک ہوئے اور کافی سارے ہوئے. 1500 راکٹ جو ہیں وہ فائر کیے گئے. اسرائیل کے مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا اور 7 سے 10 مئی تک یہ سارا کچھ ہوا. اب اسرائیل کی غزہ کے سرحدی علاقوں میں جی فوجی دستے انہوں نے بھیجنے کی تیاری کر لی ہے. نیتنیاہو اور ان کے وزیر دفاع نے باقاعدہ جنگ کی دھمکی کیا. جنگ تو شروع ہو چکی، فضائی حملے جب آپ شروع کر دیں تو اس کے بعد پیچھے کیا بچتا ہے. جو بائیڈن جو ہیں وہ ابھی تک امریکی صدر یک طرفہ سٹوری چلانے کے چکر میں ہیں اور وہ اسرائیل نے جو کچھ کیا اس پہ تو وہ اپنی زبان بندی ہے. اقوام متحدہ کے ترجمان نے بھی اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا جب ان سے بار بار صحافیوں نے، غیر ملکی صحافیوں نے، فلسطین کے نہیں تھے وہ، غیر ملکی صحافیوں نے بار بار سوال کیا تو انہوں نے کہا میں بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اسرائیل کو ہم جارحیت پسند کہہ سکیں یا جاہرے کہہ سکیں. وہ کوئی جواب نہیں دیا اور فلسطینی اور اسرائیل کی مذمت کرنے کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اور اس کی وجہ ہے کہ جو سپر طاقت ہے، سپر طاقت کے ساتھ کھڑی ہے، سپر طاقت نہیں کنٹرول کر رہے ہیں کہ ابھی تک ان کے بغل بچے کو کچھ نہیں کہنا، ان کے فرنٹ مین کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. لہٰذا یہ چل رہا ہے اور جو بائیڈن جو ہیں وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو اپنا دفاع کا پورا حق ہے، جبکہ تصویر کے دوسری جانب دوسرا رخ ہے، اس پہ بات نہیں کر رہے. اسرائیلیوں کو ایسی موت ماریں گے وہ کہتے ہیں کہ ان کی نسلیں یاد آ جائیں گی. یہ حماس نے دھمکی دی ہے اور اس میں اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے حماس کے کمانڈر کافی مار دیے، جبکہ حماس یہ کہتا ہے کہ ہماری جو جد و جہد ہے وہ کسی ایک کمانڈر کی مجاہد کی مرہون منت نہیں ہے، بلکہ جتنے مرضی آپ ہمارے جوان گرا دیں اور میدان جنگ میں مزید
اس سے زیادہ ہماری جو یوتھ ہے وہ آئے گی اور اسرائیل کو سبق سکھائے گی، لہٰذا وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور ایران واضح طور پہ سپورٹ کر رہا ہے، ترکی خاص طور پہ میدان میں آیا ہوا ہے، اور ترکی اور پاکستان اور سعودی عرب مل کے بھی کچھ سفارتی سطح پہ بھی کچھ اہم اقدامات کر رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عید کے دن صرف عید کے دن، یعنی کہ باقی تعداد تو پیچھے دن، عید کے دن 31 فلسطینی اللہ کو پیارے ہوئے، صرف عید کے دن۔ تو یہ چیز چل رہی ہے۔ اب اس میں ایک دو چیزیں اور بھی ہیں، اور اسرائیل آپ کو بتا چکا ہوں کہ باقاعدہ جنگ، اور حماس نے جو کام دکھایا اس دفعہ، اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ٹیکنالوجی تھی، میزائل شکن نظام، وہ سارے کا سارا وہ تھا کہ فضا میں نیچے نہیں گرتا، لیکن وہ بریچ ہو گیا جی، اور اسرائیل کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ یہ آئرن ڈوم ٹیکنالوجی میزائل شکن نظام ہے کیا؟ یہ ہے جی جدید راڈار کی مدد سے اپنے ہدف کو تلاش کرتا ہے وہ، اور محض 20 سے 45 سیکنڈ کے اندر ہدف، وہ جہاں بھی کوئی راکٹ یا کوئی بھی آ رہا ہے ہتھیار اسرائیل کی طرف، تو اس کو وہ سینسر کی مدد سے وہ پتہ بھی چلاتا ہے، اور اس کا 20 سے 45 سیکنڈ کے اندر اس کو فضا میں ہی فارغ کر دیتا ہے، اور راستے میں ہی اس کو روک دیتا ہے اور ناکارہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے آئرن ڈوم ٹیکنالوجی، اور اس کے ذریعے اس کی میزائل کی رینج ہے جی 2 سے 5 میل، اور بلکہ 2.5 میل سے 44 میل تک ہے، کہ اتنی رینج ہے۔ اور اس کا استعمال سب سے پہلے 2011 میں کیا گیا تھا، جب غزہ کی جانب سے اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، تو اس وقت یہ ٹیکنالوجی اختیار کی گئی۔ یہ نظام ریڈار کے ذریعے ہدف کی درست نشاندہی اور جدید کنٹرول سسٹم اور راکٹ لانچر پر بھی مشتمل ہوتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس بار اسرائیل کے اندر حملے ہوئے ہیں، اور اس کا یہ نظام بھی ناکارہ ثابت ہوا ہے، ناکام ثابت ہوا ہے، اور اس لیے جو حماس ہیں وہ حماس اور اسرائیل مخالف فلسطینی زیادہ حوصلہ پکڑ رہے ہیں، اور اگر یہ پراکسی ذرا تھوڑی سی تگڑی ہو گئی تو پھر اچھے نتائج بھی آ سکتے ہیں۔ اور دیگر ممالک، امریکہ نے جی خصوصی ایلچی اسرائیل روانہ کر دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لڑائی کو اب رکوایا بھی جائے گا، کیونکہ اگر نہیں رکوایا جاتا تو پھر کیا ہوگا وہ میں آپ کو باقی چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور خاص طور پہ ایک اور، کیونکہ یہ جو عید کے دن 2 فلسطینی 6 سات پہلے اس میں مارے گئے تھے، 2 اسرائیلی جو ہیں وہ عید کے دن بھی مارے گئے ہیں گزشتہ روز۔ تو اس طرح بلنکن امریکی وزیر خارجہ وہ بھی اس کے حق میں آ گئے ہیں۔ اب آپ کو میں ذرا بتا دوں یروشلم، وجہ تنازع جو ہے یروشلم کے بارے میں۔ اب یروشلم ایسا شہر ہے کہ یہ عیسائیوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی سب کا کلیم ہے کہ یہ مقدس مقامات ہمارے اس شہر میں موجود ہیں، اس لیے اس کے حصے بکھرے بھی ہوئے ہیں، اور تنازع بھی یہی ہے۔ اب اسرائیل اس کو زبردستی خالی کروانا چاہتا ہے یہاں سے، اور اس کا تنازع بھی کافی پرانا ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں جی یروشلم کے۔ یروشلم مختلف مذہب کے لوگوں کے درمیان تقسیم اور تنازعات کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ 4 حصے اس کے ہیں۔ شہر کے مرکز میں قدیم شہر ہے، اور یہاں پہ جو ہے عیسائیوں کے 2 علاقے ہیں اس پہ، اور آرمینیائی عیسائی بھی یہیں پہ مقیم ہے، اور یہ ان کا علاقہ کہلاتا ہے۔ پھر آرمینیائی نسل کا قدیم ترین مرکز بھی اسی علاقے میں ہے، اور یہاں پہ چرچ بھی ہیں، سینٹ جیمز چرچ اور مونسٹری میں آرمینیائی باشندوں نے اپنی تاریخ اور ثقافت کے اعتبار سے، اور یہاں پہ جو چرچ ہیں وہ کافی قدیم ہیں، اسی لیے، اور اس میں صرف جو عیسائیوں کے اندر بے شمار فرقے ہیں، اور عیسائیوں کے اندر بھی، تو وہ سب کے سبھی ان کے مشترکہ طور پہ مختلف فرقوں کا ایک کنسورشیم کہہ لیں مشترکہ،
ان کے وہ کنٹرول میں ہے اور نظم و نسق وہ چلاتے ہیں۔ یہ یونانی آرتھوڈاکس پیٹریارک اور رومن کیتھولک ہیں چرچ کے، اور فرانسسکن اور آرمینیائی اور ایتھیوپیائی، قبطی اور شامی آرتھوڈاکس، یہ سارے کے سارے پادری جو ہیں وہ ان چرچوں کی اور ان جو ہے یروشلم میں واقع ان کی کا ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد ہے جی، اور وہ سب سے مسلمانوں کے لیے عظیم مقدس مقام ہے، اور حرمین شریفین میں اس کا ہم شمار کرتے ہیں، مسلمان شمار کرتے ہیں، ہم بھی اس میں ظاہر ہے کہ میں بھی شامل ہوں۔ تو قبلہ اول موجود ہے، مسجد اقصیٰ بیت المقدس سے کہتے ہیں، اور یہاں پہ واقعہ معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی طرف گئے، ان کی ملاقات وہ قرآن مجید میں بھی بیان ہے، تو وہ بھی اس میں احادیث بھی ہیں، تو وہ یہاں سے ہے، اور پھر قبلہ اول تو ہے ہی ہے۔ تو یہ چیز مسلمانوں کے لیے، مسلمان بھی کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے یہودی جو ہیں ان کا بھی یہاں پہ وہ ہے جی ایک مغربی دیوار ہے، وال آف دا ماؤنٹ، یہ ان کے لیے مقدس ہے، اور ان کے ساتھ ان کے اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کا کلیم ہے جی کہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو ہے وہ اس مقام پہ دی گئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ ہے اصل وجہ کہ جب بھی تنازع ہوتا ہے تو یہ علاقہ بن جاتا ہے فوکس، اور اب بھی لیکن اسرائیل کے جو مظالم ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ تو ترکی اور پاکستان نے فیصلہ کیا جی کہ UN کا اجلاس بلانے کے لیے تحریک پیش کی جائے گی، اور یہ پاکستان اور ترکی مل کر کریں گے کہ اقوام متحدہ کا اجلاس بلایا جائے جنرل اسمبلی کا، اور اس میں اس معاملے پہ فوراً بحث کی جائے، اور اس میں ایران بھی شامل ہے جی، اور دیگر، کیونکہ سعودی عرب کنگ سلمان کی وزیر اعظم عمران خان سے بھی بات ہوئی تھی۔ پھر وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی بات ہوئی ہے فلسطینی صدر محمود عباس سے، ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اور وزیر اعظم عمران خان نے ان کو مکمل سپورٹ کا اعلان کیا ہے، اور ڈاکٹر RF الوی پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان سے بھی بات ہوئی محمود عباس صاحب کی، تو سیم ڈاکٹر الوی نے بھی یہی بات کی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے۔ پھر جی فلسطین کی صورتحال پہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج بلایا جا رہا ہے، اور یہ اجلاس اس لیے یہ دوسرا اجلاس ہوگا۔ اگین یہ اجلاس اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ OIC کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، سعودی عرب کی درخواست پہ OIC کا ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا ہے اسرائیل کے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ، اور چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی جنگ کا خطرہ موجود ہے، اور اب یہ وزارتی سطح کا یہ اجلاس اگلے اتوار کو ہوگا، جس میں فلسطین کے معاملات، یعنی کہ اتوار کو اجلاس ہونا ہے جی، جو اتوار آ رہی ہے، آج جمعہ ہے تو 2 دن بعد OIC کا، اور پیرالل یہ اجلاس بلا لیا ہے سلامتی کونسل کا بھی، اور اس میں یہ موضوع یہی زیر بحث آئے گا۔ عرب لیگ نے بھی مذمت کر دی ہے، اور عرب لیگ نے بھی یہی کہا ہے کہ سلامتی کونسل سے بات چیت کے لیے کمیٹی کی منظوری بھی دے دی گئی ہے، اور عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت فلسطین میں اسرائیل کے جنگی جرائم کی تحقیقات کرے۔ تو عرب لیگ بھی میدان میں آ گئی ہے، OIC کا اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ پھر مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خطرات، وسیع پیمانے پر جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں، یہ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے، اور عالمی برادری سے کہا ہے کہ ہوش کے ناخن لیں اور اس میں انٹروین کریں۔ تو برائے انسانی حقوق، انسانی امور OCHA نے بریفنگ دی ہے، اور اقوام متحدہ اسرائیل اور مقبوضہ فلسطینی علاقے میں تشدد کے پھیلنے پر کڑی نظر انہوں نے کہا کہ رکھی ہوئی ہے۔ ایک چیز ہوگی، اس کے بعد ایک اور بھی ہوئی ہے، وہ پریشر اب ادھر بھی ڈیولپ ہو رہا ہے
امریکہ کے اندر بھی، اور وہ پریشر یہ ڈیولپ ہوا ہے جی کہ ڈیموکریٹس میدان میں آ گئے ہیں۔ برطانیہ کے اندر بھی پریشر ہے کہ برطانوی حکومت، برطانوی وزیر اعظم اپنا رول ادا کریں، اور یہ جو انسانی المیہ جنم لے رہے ہیں، بچوں کو مارا جا رہا ہے، اور کہہ رہا ہوں نمازی عید کے روز، رمضان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو بورس جانسن پہ بھی پریشر آیا ہے۔ ڈیموکریٹس اراکین نے بھی فلسطین کی بے دخلی روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور امریکی ایوان نمائندگان کے یہ 2 درجن سے زائد اراکین ہیں جی، جو فلسطینیوں کے جبری انخلاء کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں، اور اسرائیل کے خلاف ہو گئے ہیں، اور فلسطین کے حق میں آ گئے ہیں۔ یہ ہیں جی 25 ڈیموکریٹک ارکان نے مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے شیخ جراح سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے معاملے پر امریکی وزیر خارجہ کو خط لکھ دیا ہے کہ جناب آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند مت کریں، اور میرٹ پہ اس معاملے میں رول ادا کریں، اور اسرائیل کے بغل بچے مت بنیں۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے جی۔ ہمارے پاکستان میں اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے، عید نماز پہ بھی فلسطینیوں کے حق میں دعائیں بلند کی گئیں، اور ادھر حرمین شریفین میں بھی عید نماز پہ یہی دعائیں کی گئیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، جہاں جہاں مسلمان ظلم و جبر کا شکار ہیں ان کی مدد فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔